امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 15، حادثہ۔ حادثہ تسکین کی زندگی کی پیروی کرتا ہے، جو ایک مضبوط اور رائے رکھنے والی عورت ہے جو اپنے پیارے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک خوش اور کامیاب زندگی گزارتی ہے۔ اس کے بڑے بیٹے کی شادی کی تیاریاں جاری ہیں، تاہم ایک اچانک اور ہولناک واقعے نے تسکین کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے انجام سے دو چار ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک بار مواد والی زندگی اب جذبات، صدمے اور غیر یقینی صورتحال کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ جب وہ اپنی زندگی کو دوبارہ حاصل کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، کیا تسکین کو شفا اور صحت یاب ہونے کی طاقت ملے گی؟ کیا اس کا خاندان وہ مدد فراہم کر سکتا ہے جس کی اسے اشد ضرورت ہے؟ ان کی حرکیات کیسے بدلیں گی جب وہ غیر متوقع افراتفری کا مقابلہ کریں گے جس سے ان کی زندگیوں کو گھیر لیا ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 14، میں ستارہ۔ میں ستارہ ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے فائزہ افتخار نے لکھا ہے۔ سیما طاہر خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور ٹی وی ون پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، میکال ذوالفقار، میرا، حسن احمد اور نعمان اجاز شامل ہیں۔ 1960 کی دہائی کے وسط میں ترتیب دی گئی یہ سیریز لالی ووڈ کے سنہری دور کے کرداروں کی قسمت اور اس صدی کے آخر تک ان کے خوفناک سفر کی پیروی کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ٹی وی ون پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 31 اقساط ہیں۔ نمبر 13، ڈنک۔ ڈنک ایک پاکستانی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ یہ ہراساں کرنے کے جھوٹے الزامات سے نمٹتا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، ثنا جاوید، یاسرا رضوی اور نعمان اجاز شامل ہیں۔ اس سیریل کو محسن علی نے لکھا ہے، بدر محمود نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، فہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی کاظمی نے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ یہ کہانی ایم اے او کالج لاہور میں پیش آنے والے ایک واقعے سے متاثر ہے جہاں ایک طالب علم کی طرف سے ہراساں کیے جانے کے جھوٹے الزامات پر ایک پروفیسر نے خودکشی کر لی تھی۔ اس ڈرامے کو اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 12، جندو۔ جندو ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمائمہ ملک، گوہر رشید، سمیہ ممتاز، ہاجرہ یامین اور نعیمہ بٹ شامل ہیں۔ اسے قربان علی راؤ نے لکھا ہے اور اسیر احمد خان نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 26 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 11، باغی۔ باغی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے اردو ون پر نشر کیا گیا۔ یہ متنازع پاکستانی اداکارہ قندیل بلوچ کی حقیقی زندگی کی کہانی پر مبنی ہے، جسے جولائی 2016 میں غیرت کے نام پر اس کے بھائی نے قتل کر دیا تھا۔ اس ڈرامے کا سکرین پلے عمیرہ احمد نے لکھا ہے۔ صبا قمر اس سیریز میں فوزیہ یعنی قندیل کا مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس ڈرامے کو شازیہ خان نے لکھا ہے، فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اردو ون اور پیراگون پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ نمبر 10، خانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان سے ہوتا ہے جسے خانی کہا جاتا ہے۔ وہ خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے، جو خانی اور اس کے جڑواں بھائی صارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اسی دوران صارم گریجویٹ ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی نامی سیاستدان کے امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور ہادی صارم کو 4 گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ صارم کے قتل سے پریشان خانی کے اہل خانہ نے ہادی کے خلاف عدالت میں مقدمہ درج کر دیا۔ اس ڈرامے کی کہانی شاہ زیب خان قتل کیس کے حقیقی واقعے سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ نمبر 9،
پیارے افضل۔ کہانی حیدرآباد شہر سے شروع ہوتی ہے، جہاں مرکزی کردار مولوی سبحان اللہ کا بیٹا افضل سبحان کرکٹ کھیل رہا ہے۔ افضل اپنا وقت کھیل، تاش اور سٹہ بازی میں صرف کرتا ہے، جسے اس کے والد حقیر سمجھتے ہیں۔ اسے مل مالک کی بیٹی فرح ابراہیم سے محبت ہے اور اسے فرح سے خط موصول ہونے کا دعویٰ ہے، جسے وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکاری ہے۔ دوسری طرف فرح مہتاب سے شادی کرنے والی ہے، جو ایک خاندانی دوست ہے جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فرح اپنی بہن لبنہ کے ساتھ مل کر افضل کو فرح کی محبت میں شامل کرتی ہے، تاکہ وہ اپنے والدین کو قائل کر سکے کہ وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے، جس سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، صدقے تمہارے۔ 1980 کی دہائی کے پاکستانی معاشرے پر مبنی اور مصنف کی حقیقی زندگی کی کہانی پر مبنی صدقے تمہارے شانو اور خلیل کی پیروی کرتا ہے، جو کزن ہیں جن کی منگنی ان کے گھر والوں نے پیدائش کے وقت طے کی تھی۔ شانو ایک سادہ دیہی لڑکی منگنی کے لیے دل کی گہرائیوں سے سرشار ہے، جبکہ خلیل ایک مغرور شہر کا لڑکا جسے پنجاب کا شہزادہ کہا جاتا ہے، ابتدا میں اپنے جذبات کو مسترد کرتا ہے۔ برسوں کی جدائی کے بعد شانو کی خلیل سے ملنے کی تڑپ بڑھتی ہے۔ اگرچہ خلیل لا تعلق ہے، لیکن ایک خواب اسے اس سے ملنے کا اشارہ کرتا ہے۔ ایک دہائی سے زائد عرصے میں ان کی پہلی ملاقات میں وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں، لیکن شانو کے والدین ان کے اتحاد کی مخالفت کرتے ہوئے ان کی شادی کو اپنے پھوپھی زاد بھائی فیاض سے ترجیح دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، تتلی۔ تتلی ایک پاکستانی رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے اردو ون پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیون اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ احمد بھٹی نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں علی عباس، ہانیہ عامر، عماد عرفانی اور عابد علی شامل ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی نائلہ نامی ایک انتہائی خوبصورت خاتون کی سچی کہانی پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کو عثمینہ اجاز نے لکھا ہے۔ احمد بھٹی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 24 اقساط ہیں۔ نمبر 6، انکار۔ انکار ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے مومنہ درید نے MD پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں یمنہ زیدی، عمران اشرف، سمیع خان اور ریحان شیخ شامل ہے۔ یہ سیریز بدعنوان اور ناقص نظام انصاف کے خلاف ایک لڑکی کی حالت زار، مصائب اور آخری لڑائی کے گرد گھومتی ہے۔ یہ سیریز ختیجہ صدیقی کی حقیقی زندگی کے واقعے پر مبنی ہے، جسے اس کے کلاس فیلو نے دن دہاڑے چھڑا گھونپ دیا تھا۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے اور کاشف نثار نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 24 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، میرے پاس تم ہو۔ دانش پاکستانی ثقافت کی اخلاقی اقدار کا حامل ایک سادہ آدمی ہے۔ وہ سرکاری افسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ان کی پوری دنیا ان کی بیوی مہوش اور بیٹے رومی کے گرد گھومتی ہے۔ مہوش ایک وفادار گھریلو خاتون ہے، لیکن اس کے بہت بڑے عزائم ہیں جو ان کے شوہر پورا نہیں کر پا رہے۔ وہ مہنگا ذائقہ رکھتی ہے اور اپنی پرانی لیکن امیر دوست انوشے کے برابر دکھنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد مہوش اور دانش کو انوشے کے بھائی کی شادی میں مدعو کیا جاتا ہے، جہاں ایک امیر بزنس مین شہوار نے اس پر جادو کیا ہے۔ یہ آخر کار اس کی گیس لائٹنگ، چاپلوسی اور دولت کے سحر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے غیر ازدواجی تعلقات میں بدل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا۔ نمبر 4، سرِ راہ۔ ڈرامہ سرِ راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرِ راہ غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے
جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرے راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہے، ایسی بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی رانیہ، جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے، وہ ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ نمبر 3، خئی کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دوراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے، جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 2، جو بچھڑ گئے۔ جو بچھڑ گئے ایک پاکستانی پیریڈ ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے زیڈ فروخ کی کتاب بچھڑ گئے سے لیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو حسام حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے، H2 فلمز نے اسے پروڈیوس کیا ہے اور علی معین نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے میں مرکزی کاسٹ میں وحاج علی، مایا علی اور طلحہ چاہور شامل ہیں۔ 1970 اور 1971 میں ترتیب دی گئی جو بچھڑ گئے سیریز بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ بشمول ڈھاکہ کی آزادی پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 14 اقساط ہیں۔ نمبر 1، جیسے آپ کی مرضی۔ جیسے آپ کی مرضی ایک ناقابل یقین کہانی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص فیصلہ کن معاشرے کے دباؤ میں آ جاتا ہے تو اپنے رویے کو کیسے بدل سکتا ہے۔ میکال ذوالفقار بحیثیت شیری ایک کرشماتی اور ذہین تاجر ہے جو اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن آسانی سے دوسرے لوگوں کی رائے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ درفشا سلیم بطور علیزہ ایک پیاری اور سیدھی سادھی متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو اپنی پریشان کن شادی سے گزرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نتاشا کے طور پر کرن ملک شیری کی بہن ہے۔ علی سفینہ بحیثیت میرب نتاشا کا شوہر ہے۔ شیری اور علیزہ ایک بظاہر کامل جوڑا جو حسد اور نرگسیت کے آنے پر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر میں کیا شیری اپنی حیثیت کو اپنے رشتے سے زیادہ اہمیت دے گا؟ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔